اس امت نو سہارا مل گیا. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے اگر ایک قرآن سے واقعہ نہ ہوتا تو امت عالم مارے گئے. انہاں دی نجات ہی کوئی نہیں سی. جے غرض سمجھ آئی تینوں کی بنوں گا ہوں ذرا. اللہ نے آخیا پرواہ نہیں کی. اپنی طرفوں زور لا، غور کر، اللہ تو ڈر کے سوچ دین ویچی نہ. جو سمجھ آئی تیری اسی انہوں من لا بالکل ٹھیک مناں گے، پچھلے چلن والوں نے مناں گے. وہ لیے اللہ پاک نے سورہ الانبیاء دے 2 نبیاں دا واقعہ بیان کی جنہاں تے وحی آوندی سی. کئی جڑے نا اسے گل تو رولا پائی رکھتے اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف روک سکتے تھی؟ یہ پاگلوں کی جنت لوگ وستے جڑے آندے علماء اختلاف نہ کر. اختلاف فطری شے ہے. کائنات رنگ طرح طرح دے قد لوگوں دے چھوٹے بڑے ہے، حسن و جمال فرق ہے. تسی کیوں علم چ اختلاف نو برا بناؤندے؟ گل ہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف. جڑے انہوں مخالفت بناؤندے لڑائی فساد وہ ملا بیوقوف ہے اور انہوں نے چیلے بیوقوف ہے. یہ لڑائی کا سامان نہیں، علم ہے. ہر علم چ لوگ کیمسٹری پڑھتے، فزکس پڑھتے، علماء دا اختلاف نہیں. تحقیق ہے سائنسدانوں کی. کوئی آندا سمجھ آتی وہ لڑائی ہوتی ہے، علم اگے پڑھتا. تو علماء دا اختلاف بری شے نہیں، فساد برا. فساد نہیں کرنا. ہر مسجد عالم دا احترام کرو تو سمجھو جو یہ اجتہاد دستا یہ سمجھ آتی نیت نیک ہوئے. یہ وہ آپ جانتا بھی نیت نیک ہے کہ دنیا بیچ رہا. ہاں یہ انہیں کاروبار بنایا یا واقعی انہوں نے سمجھ آئی یہ وہ جانتا تو اللہ جان. مگر اختلاف بری شے نہیں. اے پیغمبر اللہ آندا سناؤ قصہ داؤد علیہ السلام دا اور سلیمان علیہ السلام. 17واں سے 12 سورہ الانبیاء. نبی اختلاف ہو گیا باپ بیٹے کا. داؤد علیہ السلام اس وقت بادشاہ، سلیمان بادشاہ نہیں مگر بیٹا ہوتا عالم. تعریف اللہ نے دعا دی کی. رائے جدی جدی ہے، پیو کچھ آندا پتر کچھ آندا. مگر اللہ نے برا منایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. لے جاؤ اس پیغام مسجد مسجد. کوئی چیخے نہ یار حدیث کے حنفی کیوں کر دے، حنفی نہ کبے یار حدیث کیوں کر دے. صرف انہوں کو اور ماروں کہ خدا تو ڈر کے اجتہاد کرو. ڈرے چھڑ دو، ایمانداری نہ غور کر، پھر جو تو سمجھنا وہی دین ہے. تے تیرے پیچھے چلنے والے بھی خیر نہ جنت چاہیے کوئی گل مگر بد نیتی نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ فرماتا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. انہاں چوں کون کٹ سی؟ باپ نو بھی اساں دانائی اور علم دیتا سی، سلیمان نو دیتا. مگر فیصلے دو. فرمایا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو مقدمہ آ گیا کہ کھیتی دا، کہ کسے قوم دیاں بکریاں رات کھلیاں، بکریاں نے جا کے کسے دی کھیتی اجاڑ چک گئیاں، کھیتی ساری نو باغ نو اجاڑ دیتا. مقدمہ آیا، دعا نے فیصلہ کیتا اور اللہ کنا لحکم شاہدین. اسی انہاں دا فیصلہ ویکھ رہے بے باپ کی کر رہا تو بیٹا کی کر رہا. ففہمنا سلیمان علیہ السلام نے اسی گل سمجھاتی. وہ صحیح نتیجے سے پہنچا مگر توہین نہ کی داؤد دی بھی علیہ السلام. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. داؤد دی بھی بے قدری نہیں جنی انہوں سمجھ اکل سی دیتی سی انہیں برتی. وہ بھی شاباش ہے مگر صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام نے. قرآن پاک نہیں دسیا کہ وہ بکریاں کا کی قصہ سی کداں گل مکی. اور ماں پھر آپ اپنے دس رہے بھائی ادا کا فیصلہ انہیں کیتا. خیر وہ پہن کی لوڑ نہیں. سانوں جو نتیجہ کرنا وہ یہ ہے اگر 2 مختلف فیصلے بھی 2 عالم کر مگر ایمانداری نہ کرن کہ دونوں رب دے ہاں کُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. سب کو ہم نے علم اور دانائی دی ہے. یہ تحت جب نبیاں نے آخیا کہ امتی اگر غلطی کھا جائے کوئی گل مگر اجتہاد ہونا چاہیے. مگر کم خراب اتوں ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس امت نو رحمت دی. اے وقت سر جڑا علم ملے نا انہوں تیرا کام ہے تو پڑھا پوچھنا. مسلمان ہوئے تو گاں بحث نہیں کرنی کہ حنفی ہے یہ شافعی ہے یہ مالکی. اس امت نے آپ اپنے واسطے رحمت کے دروازے بند کرے. ایسا صرف رد کرنا بھی تمہیں کن دسیا سی بحث مجتہدی منو تو جی وہ مجتہد نہیں. ایک موقع تے شافعی عالم موجود ہے تو مسئلہ پوچھ گا چل تو آنا نہیں ساڈے مسلک کی دس اور مسلک تیرے پیو دا یہ دین اللہ کی طرف اتریا. عالماں دے اجتہاد ہے. ایک اجتہاد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیتا، ایک شافعی نے کیا. تینوں وقت سر جڑا مجتہد میسر ہے نا مینوں تو سمجھدا ہے عالم ہے کتاباں پڑھ انہوں مسئلہ پوچھ کام چلا. میں فساد پاتا برپا کرتا کہ ایک امام ہے جیسی منی ہو رہی. یہ بھی شیخ لکھ دیا حوالہ اگر نکلا تو میں انہوں پڑھا آنا تسی اللہ دی رحمت نو تنگ کر. وہ خدا دا انعام جڑا سی وہ کھوڑیا تسی کہ اللہ پاک نے فرمایا سی وقت سر جڑا عالم ملے پوچھ لو. شیعہ ملے انہوں پوچھو، بریلوی ملے انہوں پوچھو، عالم سمجھو. یہ شرعی مسائل کی گل ہے، عقیدے کی گلاں نہیں. تو جھگڑے اور فساد کی بات نہیں، وہ بات نو تسلیم کرو. مگر انہوں نے گھیرا تنگ کر لیا کہ اسی فلانے گروہ یا فلانے دی منی. یہ آپ رسول اللہ دی امت کو ایک جڑی رحمت سی انعام سی وہ چھین لیا اور کھو لیا. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ وقت سر جڑا بھی ہے وہ بات تسلیم کرنی چاہیے.
تو فرماندے سن لا فلا یخلو هذا المصلی وحده خلف استقمال قدرت على ما قلنا اما يكون من الاجتهاد ويكون حکم باجازت ذلك الفعل وصحت اصلاح عن اجتهاد کہ نمازی نے ایک مسئلہ پیش آ گیا، اگر وہ صاحب اجتہاد ہے آپ عالم ہے کہ جو دا اجتہاد دستا وہ ادری شریعت وہ عمل کرے وہ نماز ٹھیک ہے، اور لا يكون عن اجتہاد یا مجتہد نہیں فین کانا کانا مقلدا للمجتہد فی ذلک بعد سوال یا فصلات صحیح جی آپ عالم نہیں مگر عالم نو پوچھ لیا سی تو انہیں دسیا پھر بھی نماز ٹھیک ہے جتنا دی مرضی ہوئی فصل کیوں ہدایت نہیں حق سی کہ اجتہاد نہیں کر سکتا سوال کر عالم وین فعل ذلک لا اجتہاد ولا سوال فصلات فاصلہ جڑا آپ بھی عالم نہیں تے عالم نو پوچھدا بھی نہیں وہ دی نماز باطل ہے اور جتنا دی مرضی پڑھتا پھر کچھ بھی نہیں تینوں جاہل نو کی حق ہے جو مرضی کر لا یا مجتہد بن یا کسی عالم دی گل جڑی ہے وہ دی پیروی کر وہ دے پیچھے چل تو فرماؤندے جیڑا جڑا اس طرح کرو گا بالکل ٹھیک، اور جن نے آخیا کہ نہیں او دی سننی او دی نہیں سننی یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے مجتہد جڑے ہوئے اس امت لی رحمت بنائے ہیں، انہاں تو جڑے بھی پیروی کی جائے ٹھیک۔ ہن حضرت داؤد اور سلیمان دے کسے نو سامنے رکھ کے آکھو بھئی جدوں دو نبی دو مختلف نتیجیاں تے پہنچ گئے اللہ دونوں نوں آندا کہ شاباش ہے علم اور حکمت دے مالک ہے۔ وقد قرر الشارع حکم المجتہد ان حکم مشروع، اللہ دے رسول نے اس گل نوں برقرار رکھیا، اصول بند دیتا کہ عالم جڑا سمجھدا اجتہاد کردا اونوں شریعت دا حکم سمجھو۔ فاثبات المجتہد القیاس اصلا شرع بما دلیلہ بنظر اجتہاد حکم شرعی لا ينبغي ان يرد على امر ليس القیاس میں مذہب کہ جہاں یہ خیال ہے کہ قیاس کرنا چاہیے یہ دینی دلیل ہے اور اللہ دے رسول نے بھی اجازت دی، اگر قیاس نہ کوئی گل کہہ رہا ابو حنیفہ اور مالک اور شافعی تے جڑا قیاس دا منکر ہے ظاہری کٹڑا ہے حدیث دا کوئی حق نہیں انہوں رد کرے۔ وین کانا لا یکون بھی یہ اگر نہیں ہوتا قائل نہ ہوئے اس مجتہد نو سمجھ آئی ہے کہ قیاس دینی حکم ہے۔ فإن الشارع قد کرر حکمہ فی حق من آتاہ اجتہاد ذلک، کیونکہ رسول اللہ نے دین تے انہوں برقرار رکھیا کہ جتھے مجتہد دا ذہن پہنچے ادھر بالکل شریعت ہے۔ اس تو دین اعتراض کرنے کی ہے فمن تعرض للرد فقط تعرض للرد لا حکم قد اثبت الشارع 138 صفحہ اور 137 جلد 30 فرمایا جڑا رد کرنا اٹھ پیندا بے فقہ والے نے کیوں کیا اس گل نوں رد کردا جنوں شریعت نے برقرار دین آپ انہوں قائم رکھا تو اعتراض کرنے والا کون ہے؟ وكذلك صاحب القياس ان رد على حكم الظاهري في استنتاج اليه بالظاهر الذي اتى اجتهاد قد رد ايضا حكما كر شارع، اور اگر اماماں دا پیرو اٹھدا اور کسی ایسے آدمی دی گل رد کردا جڑا آندا امام نہیں میں یار قرآن حدیث تو سمجھ اہل حدیث سمجھو، وہ قیاس والا اینوں اٹھاندا اونے بھی دین دے نال مخالفت کی اونوں کی حق تو اپنے قیاس تے رہ ظاہر نو میرے رسول اللہ نے برقرار رکھا ہے۔ اس میں ایک اصول تے چل رہا ایک تو چلدا فل یلزم کل مجتہد ما ہو الی اجتہاد ولا یتعرض الی تخطیۃ من خالف، پوری دنیا جس آواز نو پھیلاونا انشاءاللہ کہ جنوں تو ٹھیک سمجھنا اس تے چل تیرا اجتہاد تے پہنچا تو دی، مگر دوسرے نو غلط کرنے واسطے دلیری نہ کر، تینوں دین نے حق کوئی نہیں دیتا۔ فإن ذلک سوء ادب ما شارع، ایک کسی فرقے نہ تیری لڑائی نہیں تو رسول اللہ نے جنگ کر لیا، رسول اللہ اجازت دیتی بھائی بھی کر سکتے تو کون ہے حق ہون والا؟ ولا ينبغي العلماء شریعت نہیں اسی ادب ما شرع بما کرو تے کسی عالم نو نہیں چاہیے کہ وہ شریعت نے جڑا آپ برقرار رکھا وہ دی بیعت کرے۔ رسول اللہ نے کس طرح برقرار رکھا ہے حدیثاں نو دینا ناماں نو، یہ لیے وہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے بنو قریظہ کہ رسول اللہ دے سامنے ایک قصہ ہویا داؤد اور سلیمان کی طرح، حضور نے انہوں نے نہیں برا کیا تو انہوں نے برا کیا، راہ کھل گئے کہ اماماں نو منن والے بھی ٹھیک ہے حدیثاں نو منن والے بھی ٹھیک۔ رسول کریم علیہ السلام کے جنگ خندق تو فارغ ہوئے، فرمایا جبریل آیا کہ ہتھیار نہ لاؤ، نماز اثر جا کے تسی بنو قریظہ پڑھنی، یہودیاں تے چڑھائی کرو۔ اے صاف حکم سی کہ بنو قریظہ تو علاوہ کوئی نماز نہ پڑھے، مگر وقت نماز دا ہو گیا، چلدیاں ہی ہو گیا، دو گروہ پڑھ گئے۔ اماماں دے پیرو مجتہد آ گیا یار لفظاں نوں کی کرنا ہے، طے جانا چاہیے کہ حضور دا منشا دی جلدی کرے، مگر جلدی کرنے میں جب وقت نماز دا ہو چکا تو دین دسدا بھی نماز وقت سر پڑھنی چاہیے، اس تو کیوں اسی اثر لیٹ کری انہاں پڑھ لی۔ یہ ظاہر حکم دی مخالفت ہے، رسول اللہ نے آخیا جو اتوں سوار نہیں پڑھنی، انہاں آخیا وہ گھر سے چھٹی کرو، تے جڑے اہل حدیث یار گئے انہاں آخیا نہیں اسی مغرب راج پڑھنی اثر نہیں پڑھی، انہاں اثر جا کے اتنے ہی پڑھی کہ حضور نے کیا کہ اثر کتنے نہ پڑھے۔ دعا چون دسو کیڑی نیت بری؟ لفظ حضور دے یا کہ اثر بنو قریظہ تو علاوہ کسے نہیں پڑھنی،
وہ لفظاں دے جم گئے. ظاہری جڑا شیخ ابن عربی کہہ رہا ظاہری بھی جس گل سے جمیا حضور نے برقرار رکھا. یہ کوئی نہیں کیا بھائی یار تسی کیوں نہیں نماز راج پڑھ نہ انہوں نے آخیا بھی تسی کیوں پڑھ دعا چو کسی نے برا نہیں کیا. اس تو اجتہاد والوں بھی برقرار رکھا بھائی جے تسی لفظ میرے چھڈتے نا تے گل بھی حقیقت وال غور کیتا مقصد جلدی سی تے وہ باوجود وقت ہو گیا تساں بھی مارا نہیں کیتا نہ انہوں نے برا کیا. اے رستے کھول دیتے پیغمبر خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ امت نو آسانی ہو. ظاہریاں نو بھی کہتا بجے ظاہری لفظ تے روکے شاباش تہاڈی بھی نیت کوئی بری نہیں. تے جڑا بھائی آکھو گا غور و فکر کرنا قیاس اور اجتہاد کرنا بری کرو بھی تد شیخ آندا جڑا ہن رد کرن دی کوشش کردا مجتہد نو رد کردا تے میں لفظ لینے تو پھر بنو قریظہ دے صحابہ دے اعتراض کرنا بلکہ خود حضور تے کرنا جنہاں نے آکھیا جے راہ چ پڑھ لی کوئی گل تے جڑا آندا اوتھے جا کے پڑھن والے جھوٹے فرمایا تو بھی جھوٹا. دعا جو ظاہری بھی ٹھیک کیا انہوں بھی حضور نے برقرار رکھا تے جڑا غور کرنے والا فکر کرنا انہوں بھی برقرار رکھا. کسی نو حق نہیں کہ بے ادبی کرے اور ایک دوسرے کی توہین کرے. جتھے جتھے نہ آرام نہ رہو اور جج نہ ایک دوسرے نہ محبت اور سلوک نہ پیش آؤ امت ایک کوئی اے گر دیاں گلاں آندے او اجماع نہیں. جڑا دین سند ہے کہ قرآن سے اگر مسئلہ نہیں تے سنت متواترہ نہیں تے اجماع نو لے لو. وہ اجماع ہو رہا ہے مشرق مغرب دے کسی مسلمان نو پچھو شیعہ نو بریلوی نو سارے ایک مسئلہ ہے انہوں کہنا اجماع کہ امت دا اتفاق ہے جے 4 ایک گلاں دے 10 ہور گلاں دے اجماع کرنا ہو گیا اختلافی مسئلہ. اس تو یہ بھی گل بہت علمی اور اعلیٰ کہ کوئی اماماں دا حوالہ نہ دے کہ 4 نے کہتا تے 4 کوئی نہیں جمع تو باہر بھی کتاباں پڑھیے تے گنٹ عالم ہوئے انہاں دی کتاباں سی فقہ سی عالم سی. اس وقت دائرہ بہت کھلا ہے سمت لی کہ تو کوئی ایک عالم ہی لگتا میں فتاوی آن لائن سے میں نہ تلے میرے خلاف ہویا کہ نے دین بدل پڑا. دین نہیں ایک عالم ہی آندا نہ طلاق نہیں ہوئی تو کہنا نہیں طلاق نہ رہنے نے کہہ رہا نا امام کے ہو گئی ایک نے فتویٰ دیتا کہ نہیں اجے نہیں ہوئی میں وہی کہوں گا کہ نہیں کار اجڑ نہیں دینا کیونکہ وہ بھی عالم ہے وہ اس امت کا مرشد ہے حضور دی امت جب باہر کسی عالم نو تسی پوچھ لو جدو ایک آندا نہیں اجے طلاق ہوئی کیوں تسی کہیں گے. اس سے کلیے دے طور یاد رکھو جہاں عالم ایک بھی دنیا چ لب رہا نا تمہیں جن نے آخیا کہ اجے نہیں طلاق ہوئی اتنے رہا کر انہوں کو نہ جاؤ جڑے آدھے چھوٹی چھوٹی کہ ہو گئی حلالہ یہ ظالم لوگ ہیں گھروں جان لی بڑے دلیر ہے تے الو سیدھا کرنا چاہتے بھی حلالے کراؤ سارے کو لوگ لڑکیاں لے ظالم اور کئی لوگوں دیا بچیاں دوا کے بہ گئے عالم ہی انہوں نے بچارا کہ یار تے شاید بڑا اعتبار چھڈی نہیں مڑ کے بدماشی کا نہ رکھا ہوا دین کوئی گل وہ فتوا لاؤ جہد ایک عالم ہی دنیا کہہ رہے ہو پاوے وہ کسی گروہ کا ایک اور بھی لفظ ہے دنیا کہہ دے نہیں طلاق ہوئی انہوں نے اور ایک رسالہ جڑا قریب انشاءاللہ میں چاہنا بھی ترجمہ کر کے لوگ چھاپ دین لوگوں کے گھر آباد رہن الاستئناس فی تصحیح انکحۃ الناس. اس دنیا کا امام سی شیخ سید جمال الدین دمشقی اور سارے محدث عالم دے شاگرد سی اس دور محاسن التاویل انہیں یہ رسالہ لکھا کہ دین دے پائی حکم ہے کہ کوئی ایک عالم جدے مگر مرضی دا ترجمہ ہونا چاہیے. مولویاں تے مننا کوئی نہیں کیونکہ انہوں نے دے جی سوال دیا کہ لوگوں دے نکاح توڑے جان مگر باہر علم والے لیے وہ ایک سمجھو انتہائی قیمتی موتی ہوگا کہ محدث اثر دمشق دے عالم کیویں انہوں نے سمجھایا کہ یار دین کوئی گل نہیں کہ فلاں دا قول فلاں کوئی عالم بھی اگر وہ قول موجود ہے انہوں دین تسی منو. رسول کریم علیہ السلام دے سامنے 2 مختلف رائے کوئی اثر اتنے جا کے پڑھتا کوئی راج پڑھ لینا آپ نے کسی نے نہیں آخیا تو ٹھیک کیتا نہیں تو ٹھیک نہیں کیتا یعنی دعا اصولوں کی اسے بنیاد رکھ دی کہ اگر کوئی اجتہاد کریں گے لفظ میرے چھڑ دیں گے مگر تحت پہنچن گے وہ بھی ٹھیک ہون جڑے لفظ دے جم جان گے بسم اللہ وہ بھی ٹھیک. ہوں لفظ دے جمن والے پھر کئی باری ایسی بھی گلاں کر جاندے ہیں جتے بچہ بھی ہنستا جس طرح کئی ظاہریاں نے کیا بے لڑکی نو تسی کماری نو پوچھو بے تو ایسے نکاح تے راضی ہیں وہ منہ بول پہ ہاں راضی ہیں فرمایا کوئی اجازت دوبارہ پوچھو اے ہن سن دے رہو جو نرا ظاہری ہو جاندا. حضور علیہ السلام نے پوچھا سی فرمایا سی نا کماری نو پوچھو او دا چپ رہنا خاموشی ہے او دا معنی انہاں کی لیا بے چپ رہے تے خاموشی ہے کہ جے بول کے کہتا نا ہاں میں راضی ہوں فرمایا کوئی نہیں مڑ کے پوچھ. اور دوسرے سارے عالم کہنے لگے یار ایڈے تسی کھوپڑیاں تہاڈیاں خالی ہے تے او چپ رہنا تے جڑا سی او تے سمجھیا سی جاندا کہ راضی ہے
شرم پاروں جدوں منہ کہتا راضی یہ سگوں اعلیٰ درجے کی رضا ہوتی مگر انہاں ظاہری نہ نہیں خاموش رہو گی مننا بولو گی نہیں مننا اس تو ظاہری خیر برا نہیں کہنا بیچارے وہ بھی لفظ جڑے ادھر آسمان تو کہ وہ اجازت چپ رہنا وہ ادھر چلے گا ٹیچ نہیں پہنچے کہ وہ صرف شرم پاروں آخیا سی کماری چپ بھی رہے تھی فرض کر لیو کہ راضی جی انہیں زبانوں کیا پھر تو بسم اللہ بہت اعلیٰ گل تو باہر آ رہے دونوں رستے نبی علیہ السلام دے سامنے قائم ہوئے حضور نے دعا برقرار رکھے بنا اثر راج پڑھ لی آخیا یا رسول اللہ اسی تو گل دی تہ نو پہنچنے کی کوشش کی کہ لفظ نو کی کرنا حضور اللہ منشا جلدی سی انہوں نے بھی نہیں برا کیا جنہیں اتنے جا کے پڑھی انہوں نے بھی کوئی برا نہیں تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دا قصہ اور بنو قریظہ دا واقعہ میرے تواڈے لئی بڑا اطمینان بخش ہو گیا کہ امت مطمئن رہے اپنی طرفوں حق نو لبن کمی نہ کریو پھر جتھے عالم دا اتحاد پہنچو گئے اداں دی شریعت ہے جویں پہلی امتاں نبیاں تے اتر رہی سی یہ بھی عمل کرے یہ منن والے بھی کرن بے فکر ہو کے تے نیت بد ہوئی تو پھر بھائی سارے بھگتے رہن غلط نیت اگر جویں ہن اتحاد دے نام تے جو کچھ ہو رہا ٹی وی تے اور آ رہے لوگ نہ اتحاد دا لیندے دین ایک نواں بنانا پے کوئی آندا موسیقی ٹھیک ہے کوئی آندا عورتاں دی بے پردگی ٹھیک ہے کوئی آندا سود ٹھیک ہے یہ اتحاد وغیرہ کوئی نہیں یہ دین نہ کھیل ٹھٹھا کرنا کہ طے شدہ گلاں اللہ رسول نے حرام دسیاں انہاں نوں بگاڑنا چاہندے وقت دی حکومت نوں خوش کر لئی پکھانڈ بناؤندے پھردے انہاں نوں نہ کوئی مجتہد آندا نہ اتحاد ہے دین دے ڈاکو یہ بالکل دین دے ڈاکو انہاں دی گل نہیں سننی لفاظی تے اس طرح بیان کردے جی سرفناف بالکل یہ ڈاکواں کہ اتنا ہی ہوندا اصلے ہوندے ہے یہ کوئی دین نہیں دستے نہ انہاں دے پلے دین ہے دین فروش لوگ دین دسن والے جڑے عالم سی انہاں دی گلاں کہ وہ مر جاندے سی پھانسیاں تے لٹک جاندے سی غلطی لگ سکتی سی مگر بد دیانت لوگ نہیں سی اور نیک لوگ سی اس پر انہاں دی پیروی وچ خطرہ نہیں انہاں دین ویچیا کوئی نہیں دین پہ عمل کیتا اور دنیا نوں بھی دسیا تو اس پاروں اللہ دے رسول علیہ السلام تے جڑی دعا سی کرنے وہدا نتیجہ ہے کہ کچھ نوں تحدیث دی نعمت حاصل ہے کہ اللہ کلام کردا پیش گوئیاں آوندیاں کئی آیتاں اور حدیثاں دے معنی بڑی سمجھا دیندا جڑے عام عالماں دی سمجھ نہیں آوندے وہ کلام بھی جاری ہے اور ایک پاسے تشریح بھی جاری ہے کہ اس امت عالم اور مجتہد اجتہاد کردے رہن جتھے پہنچن گے اگر نیک نیتی نہ سمجھ آئی ہے اللہ دے ہاں قبول ہے کوئی حرج نہیں اینوں برقرار اللہ نے رکھیا جائز رکھیا اور فرمایا دے خطرہ کوئی نہیں دین دے مطابق کر لے مگر جڑے لوگ کردے ایک ادی گل تے جم گئے کہنا ہور کسے امام اور عالم دی سننی کوئی نہیں یہ ٹھیک کر لے توبہ توبہ تو پھیلا دو انہاں چیزاں فرمایا جے اس مجتہد دے سامنے نص آ گئی کہ اللہ دے رسول نے فیصلہ کر پھر اڑے آ رہا نہیں میں اپنے قیاس تے رہنا تے اپنی عقل تے رہنا پھر اللہ دے ہاں دا کوئی عذر نہیں سنیا اس عالم دا بھی نہیں سنیا جب معصوم اور مجرم اور گناہگار واکثر ما یکون ھذا فی الفقار مقلدین الذین للذین قالوا لم لا تقلدونا واتبعوا الحدیث اذا وصل الیکم المعارض لما کان به فان الحدیث مذہب آندے امام مگر جڑے لگے انہاں پوچھو امام دے مگر رہ تسی امام تے کہہ گیا سی کہ میرے مگر نہ لگے جدو حدیث آ جائے وہ پیچھے چل جاؤ فین الحدیث مذہب ہونا پھر حدیث نو میرا مذہب سمجھو میری کتاباں چھڑ دیو حدیث سامنے آگے آخو یہ ہوئی شافی زندہ ہوندا تو من اور اس باروں شافیاں دی میں تعریف کروں گا انہاں چ خوبی ہے کہ انہوں نے پچھلیاں نے بہت مسئلہ سے امام شافی نے چھڑ دیا اور نال لکھیا کہ اگر امام شافی زندہ ہوندا اور حدیث پڑھ لیندا تو انہیں بھی یقیناً چھڑ دینا ایک گروہ جنہاں نے بالکل آخیا تے امام دا فتویٰ یارو زندگی دا انہوں حدیث نہیں ملی مگر جو کہہ گیا کہ حدیث تیری صحیح ہو جا میرا مذہب ہے اس لیے ہن شافی دا مذہب حدیث نوں سمجھو وہ جیندا ہوندا انہیں آپ بھی من لینا سی شاباش 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 رسول اللہ دی محبت ہوئی دین بھی وین کنا لا نحکم بشان اللہ بدلیل یظہر لنا فی نظرنا انہ دلیل وہ فرماؤندے امام کہ اسی جو کچھ کہنے ایویں دین نوں خراب نہیں کردے اس ویلے ساڈی عقل اتنا ہی دسدی ہے بدلیل آ وما یلزمنا غیر ذالک اور ساڈے تے اس ویلے تو سوا حکم بھی کوئی نہیں اسی وہ تیمم کر رہے ہیں پانی ہے نہیں ولکن ما یلزم کو اتباع نہ مگر تواڈے پچھلیاں تے حکم نہیں جانے ہو کے ساڈے پیچھے چلائے لگے ہو ولکن یلزمکم سوال ہونا تسی مسئلہ پوچھ لیا کرو سوال اور جدوں پھر کوئی دین دی بات سامنے آ جائے کھری پکی حضور دی چھڑ جانا وفی کل وقت فی النازلۃ الواحدہ قضیۃ غیر الحکم عند المجتہد اور آندے کئی باری ایک عالم دی رائے کئیاں مسئلے اج بدل جاندی ہن انہیں سوچیا اور دسیا بات چاہیے وہی گل انہیں اور زیادہ غور کیتا حکم بدل گیا گمراہی نہیں ہے ولہذا کان یقول مالک اذا سئل فی نازل ہر وقت اسے تو امام مالک نے جب کوئی مسئلہ پوچھتا فرماؤندے اتنا ہوئی ہے ایک گل ہوئی ہے اتنا یہ داندے فین قیل اللہ یقول اللہ دے آندے ہویا نہیں فرضی سوال
فرمایا پھر کوئی فتوا نہیں تھا کہ اس پوچھتے جی گل اجے ہوئی نہیں. کئی پوچھتے نہیں جی ایڈا کوئی کر لے اتوں ہی فضول پیا بھائی جی ایڈا چھڈ ہویا تو گل کر پھر تے عالم کو غور کرے ایویں فرضی. تو فرمایا جی آدھے نہیں ہویا کوئی فتوا نہیں جا. وین خیلا نام افتا فی ذلک الوقت ما آتا دلیلہ. امام صاحب اگر کہندے ہویا پھر اسے سوچ کے ایک فتوا دے دیں. بابا دل مقلدۃ من الفقہاء فی زماننا ان توفی حقیقت تقلید علی امامها باتباع الحدیث الذی امر بها امامها وقلدت فی الحکم وجود المعارض. فرمایا اس دور دے جڑے اماماں نو منن والے انہاں نے اپنے اماماں دی مخالفت کی. یہ سنانا چاہیے امدادی جاجی سارے کہ تسی اپنے اماماں دے دشمن امام دی مخالفت کر رہے تھے کیونکہ امام تانوں یہ کہہ گیا سی کہ جڑی حدیث میرے قول دے خلاف آوے پھر وہ حدیث ہی میرا مذہب ہے. تسی امام دی گل نہیں منی فاسات اللہ فی قول ما تاکم رسول فخذو. ہن پیرو اماماں دے جڑے حدیث دی موجودگی بھی نہیں منتے اللہ دے نافرمان کیونکہ اللہ نے قرآن چاکھیا جو رسول دے ملے اس پہلا اللہ دے نافرمان واسات رسول فی قولی فتبعونی تے دجے نمبر تے رسولہ دے مخالف. اللہ نے قرآن چاکھیا رسول کہہ دے میرے پیچھے چلو. اللہ آکھیا جو رسول دے لو تسی انہوں بھی چھڈ دو. رسول آکھیا میرے مگر چلو تسی آکھیا نہیں اسی مالک مگر رہنا شافی مگر رہنا فإنما قال الا امر ربی سبحانہ کیونکہ اللہ دے رسول نے جو کچھ کیا میری پیروی بھی رب دے حکم کی. واسط امام فی قولی خذ الحدیث اذا براکم بادروا بقول کلام الحائد. تے نال ہی اپنے امام دے بھی دشمن ہو گئے. امام نے کیا سی اللہ دے رسول دی حدیث لے لو جے لب گئی تے میری گل چک کے دیوار نہ مار دے تسی امام دی بھی نہ سنی. ایڈی ضروری بحث ہے جڑی بالکل ایک ایک بندے تک پہنچنی چاہیے. بھائی اماماں دے فتوے ہونا چاہیے جب تک پانی نہیں ملتا نہیں حدیث ملی ٹھیک ہے. جدوں صاف حدیث رسول آ گئی ہن چونو چرا نہیں ہن تو آپ سپریم کورٹ بول بیٹھا ہن متحدہ عدالتاں نے کی مگر ترتیب نہیں قائم رکھتے. اللہ نو اللہ لین دیو رسول نو رسول لین دیو اماماں نو امام. انہاں نے ٹکڑے کیتے کوئی آندا اس صحابی نو منو کوئی آندا اس امام نو منو. اور رسولہ کدھر چلے گئے وچوں وہ مرکز گم ہو گیا. جدو امت کا کوئی آدمی انہوں نے منتا تینوں کہڑی لوڑ ہے فلاں منتا کہ نہیں منتا. انہوں سمجھ آئی ہے نہیں سی ٹیک ہو نہیں انہوں چنگا کی تینوں سمجھ آئی اچھا تو تعریفاں کر. مگر جب تک کوئی اس کلمے دا منکر نہیں ہوندا کہ میں اللہ دے رسول نو رسول نہیں منتا انہاں چر کوئی خطرہ نہیں. وہ اسلام غلطی ہو سکتی گمراہی ہو سکتی جو مرضی ہوئے وہ دے کافر ہون دا کوئی خطرہ نہیں. اللہ تعالی نے ایسی حفاظت فرمائی لا نبی بعدی ذی احسان خدا سے برتا ہے ناموں سے دین مصطفیٰ. حضور نے اعلان کر کے میرے بعد نبی کوئی نہیں امت نو اپنے سر بوجھ تھلے لے گیا. جب تک میرے جھنڈے ٹھانجے کوئی گل نہیں کہ نو منو نہ منو میں جانا تے میرا کام ہے مینوں نہ چھڈ دیو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و علیہ وصحبہ اجمعین. لیکن یہ وہ چیز ہے جسے کہ قرآن قرار دے رہا ہے. سارے تفرقے کی جڑ یہ ہے تفرقہ خلوص سے نہیں ہوتا خلوص سے اختلاف ہوتا ہے. اچھی طرح سمجھ لیجیے ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. اختلاف اور ہے تفرقہ اور ہے. اختلاف تو یہ بھائی آپ کی رائے یہ ہے میری رائے یہ کوئی حرج نہیں. آپ اپنے طریقے پر عمل کیجئے میں اپنے طریقے پر کرتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے باندھ لیجیے مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں سمجھتا ہوں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے. میں ابھی ہو کر آیا ابو ظبی جو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کیونکہ وہاں کا جو حکمران خاندان ہے وہ مالکی ہے. آج تک کسی مالکی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہوا تھا. لیکن جس مسجد میں جہاں میرا قیام تھا اس کے قریب کی مسجد میں ویسے متاثر ہوا. وہ اس جو وہاں کے جو رئیس ہیں اور امیر ہیں ان کے رشتہ دار ہیں اور منسٹر ہیں لیکن نماز وہ پڑھاتے ہیں مسجد میں. تو میں پورے اہتمام کے ساتھ ان کے پیچھے اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی شخص صاحب حیثیت ہو اس کی معاشرے میں کوئی اہمیت ہو اور وہ نماز پڑھائے تو وہ امامت کا جو تصور اسلام دیتا ہے اس سے قریب تر ہے. لہذا میں نے بڑے یعنی اطمینان کے ساتھ اور بڑی میں کہوں گا کہ شوق کے ساتھ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی اور وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھی. اللہ اکبر کہہ کہ پہلے دن تو میں حیران ہوا کیا ہوا یہ ہاتھ باندھنا بھول گئے. بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ شاید مالکی ہیں اور میں بالکل پیچھے. واقعہ یہ ہے کہ اتنے انہیں دعائیں یاد ہیں اتنے اذکار انہیں ازبر ہیں. فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر جتنی دیر تک وہ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں وہ یعنی واقعہ میں بہت متاثر ہو کر آیا ان صاحب کی ذاتی شخصیت. تو میں روک رہا ہوں کہ ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھنا چاہتے ہو باندھ لو کھول کے پڑھنا چاہتے ہو کھول. یہ اختلاف ہے. اور اگر یہ ہو کہ اس کے پیچھے اب نماز نہیں ہوتی اب ہماری نماز علیحدہ ہوگی ہماری مسجد علیحدہ یہ تفرقہ ہے یہ کٹ جانا ہے یہ من دیگرم تو دیگری ہے. تو تفرقہ اور شے ہے اختلاف اور شے. اختلاف امام مالک میں امام احمد ابن حنبل میں اختلاف امام مالک اور امام ابو حنیفہ میں اختلاف امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں میں
قاضی ابو یوسف کی رائے اور ہے، امام محمد شیبانی کی رائے اور ہے، امام ظفر کی رائے اور ہے. کہ اختلاف تو قطعاً کوئی بری شے نہیں، بلکہ اختلاف تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کریشن کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں، دو انسانوں کی انگوٹھے کے یہ جو نقش ہیں یہ ایک جیسے نہیں. ہم امپریشن کی بنیاد پر آپ لوگوں کو پہچانتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اختلاف میں کوئی بری بات نہیں ہے، تفرقہ برا ہے. اور تفرقہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ خلوص سے نہیں ہوتا، وہ تفرقہ ہمیشہ جو ہے وہ ہوتا ہے بغیم بینہم وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینہم. نہیں تفرقے میں مبتلا ہوئے یہ مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم، ہدایت، روشنی اللہ کی آ چکی تھی. اور کس لیے ہوئے؟ آپس میں زدم زدہ، ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر بالا دستی کے حصول کے لیے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اے نبی اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے پا چکی نہ ہوتی، ایک بات طے پا چکی ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دے گا، اللہ تعالیٰ نے رسی دراز کی ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ جتنی مہلت اس نے جس کے لیے لکھ دی ہے اتنی مہلت وہ دے گا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اس ٹکڑے کو بھی اچھی طرح انڈر لائن کیجئے اور یاد کیجئے گا. اور وہ لوگ کہ جو وارث بنائے گئے کتابوں کے ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، اب اس کے بارے میں ایک شک اور شبہ کے اندر مبتلا ہے. اور وہ شک بھی وہ ہے کہ جو دل میں خلجان پیدا کر دینے والا ہے. یہ کیا بات فرمائی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، نبی کو کتاب دی. اب اس کے بعد کچھ عرصے تک تو امت نے کتاب کو تھاما، نبی کے راستے پر چلے. اس کے بعد بدعات، اس کے بعد نئی رسومات، اس کے بعد تفرقہ، اس کے بعد اختلاف. کتابیں پڑھ رہے ہیں، تورات کے عالم ہیں، آپس میں دست و گریبان ہیں. اسی تورات کو پڑھ رہے ہیں، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگلی نسل کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. آج جو آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، علماء کا اختلاف، علماء آپس میں دست و گریبان، فلاں فلاں کے کفر کا فتویٰ دے رہا ہے، وہ اس کے کفر کا فتویٰ دے رہا ہے، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو رہی، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو گئی. اور غضب خود یہ کہ دونوں حنفی، بریلوی بھی حنفی اور دیوبندی بھی حنفی، لیکن حنفی کے مابین اس طرح کا بیر، اس طرح کی دشمنی، جیسا کچھ کے ہوا تھا پچھلے سال بادشاہی مسجد لاہور پر باقاعدہ مارکات جو ہے وہ سرگرم ہوا اور جہاں پہ کہ کئی لوگ زخمی ہوئے. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ مسجدوں پہ حملے. مسجدیں جو ہے انگلستان کی مسجدوں میں تالے پڑوا دیے، انگلستان کی مسجدوں میں کتوں کو داخل کرنا پڑا ہے. وہ جو آپس میں مسلمان دست و گریبان تھے تو کتوں کے ذریعے سے ان کو چھوڑ کر کتوں کو ان پر، تو انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کیا گیا ہے. یہ ہے جو دین کی نیک نامی کا ذریعہ بن رہے ہیں کچھ لوگ انگلستان میں جا کر کہ یہ ہے ہمارا دین، یہ بھی دین محمدی کے ماننے والے، وہ بھی دین محمدی کے ماننے. لیکن یہ کہ دوسروں پر جو اثر ہوگا سو ہوگا. پہلا نقد اثر جو ہوتا ہے خود اپنی نوجوان نسل پر ہوتا ہے، وہ دین سے برگشتہ ہو جاتی ہے. دین میں اگر کچھ ہوتا تو ان کا یہ ہوتا، دین میں اگر کوئی خوبی ہوتی تو ان کا طرز عمل یہ ہوتا. یہ لوگ اپنی اپنی مسجدوں کو سنبھال کر بیٹھے ہوئے، اس کے سوا انہیں دین سے کوئی غرض نہیں، کوئی دلچسپی نہیں. یہ ہے وہ نتیجہ کہ جو پیدا ہوتا ہے سب سے خطرناک، کہ نئی نسل، آنے والی نسل وہ دین سے برگشتہ ہو جاتی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ لوگ کہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے، لفی شک منہ مریب، وہ اس کتاب ہی کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے. اگر اس قرآن میں خیر تھا تو یہ کیا ہو رہا ہے جو ظاہر ہو رہا ہے؟ ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا. دیکھیے میں بات وہ کر رہا ہوں جو صحیح بات آپ کے معاشرے میں ہے کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے تو قرآن نہیں پڑھا بھائی، میں تو اس لیے گمراہ ہوں. یہ تو قرآن کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو کیا ہوا؟ ان کا کردار کیا ہے؟ ان کا طرز عمل کیا ہے؟ یہ قرآن کے حافظ، یہ قرآن کے ایک ایک جو ہے لفظ کے بارے میں بتا دیں گے کہ اس کا اعراب کیا ہے، اور ذرا زبر اور زیر کی غلطی ہو جائے تو پکڑ لیں گے. لیکن قرآن مجید نے ان کے کردار پر کیا اثر کیا ہے، ان کو جو آپس میں پھڑا ہوا ہے، تو اس سے جو اصل جو بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے اس قرآن کی طرف سے ہوتی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. نتیجہ یہ نکلتا ہے علماء کے اس تفرقے کا کہ پھر جو لوگ ان کے بعد وارث بنتے ہیں اس کتاب کے، وہ کتاب ہی کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. شک وہ کہ جو مریب کہتے ہیں، ریب کہتے ہیں، دل میں دغدغہ پیدا ہو جائے، خلجان پیدا ہو جائے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ وہ ہے شک منہ مریب، ایک ایسے شک میں مبتلا ہو گئے کہ جس نے ان کے دلوں کے اندر خلجان پیدا کر دیا. اب دونوں باتیں صاف ہو گئی. فرقے بیٹا بالکل ٹھیک ہے، یہ فرقے لوگوں نے آپ گڑے ہیں، بالکل دین اسلام کی بربادی کا باعث ہیں. میں یہی چیختا ہوں، چلاتا ہوں انٹرنیٹ پر. اب پوری دنیا میں نا، آسٹریلیا سے لے کر سویڈن ڈنمارک تک مرد عورتیں میری طرف کہتے بابا تیری باتیں سنی، ورنہ ہم نے فیصلہ کیا تھا. ایک آدمی نے کہا میں اسلام چھوڑنے لگا تھا، اچانک تیرا آ گیا پروگرام. کون کافر ہے یار؟ روزانہ اذانوں میں اشہد اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اشہد اللہ محمد. اس کے علاوہ کیا گواہی چاہتے ہو؟ اگر خیال میں کچھ فرق ہے، وہ کہتا نہیں ہے صاحب کی یہ تجریح، تو کوئی نہیں. رائے کا اختلاف جو ہے کفر ہوتا. کفر یہ ہے کہ وہ معاذ اللہ کہہ دے کسی وقت بد نصیب کہ میں محمد رسول اللہ کا رسول نہیں مانتا.
یہ حد پار کر دے گا کافر ہو جائے گا۔ جب اس کو مانتا نا، اس کے اندر رہ کر وہ کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حدیث کا کوئی بات نہیں، یہ علمی تحقیق ہے، اس سے کوئی کافر نہیں ہوتا، نہ وہ ہمارا بھائی ہونے سے نکلتا۔ ہر شخص کو میں کہتا ہوں کبھی مسجد کی پیشانی پر نہ پڑھو کہ یہ لکھا یہ بریلویوں کی ہے، عیسیوں کی ہے، یہ جو مسجد ہے قبلہ رخ، وہ آدمی پڑھا رہا نماز ہے، قرآن تلاوت کر گرنتھ پڑھ رہا، اس کے پیچھے کھڑے ہو، تم نے اس کی اطلاع کرنی ہے، قرآن کی کرنی۔ صحابہ کرام سے لوگ کہتے تم خارجیوں کے پیچھے پڑھتے ہو، رافضیوں کہتے یار جب کھڑا ہوتا آدمی قرآن پڑھتا، ہم قرآن کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ پہلے کہتے نہیں جی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، پہلے تو آپ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے قبول ہونی ہے، دوسرا بالفرض نہ قبول ہو تو آپ کی نماز کو کیا خطرہ؟ اگر منافق نماز پڑھا رہا نہ ہو اس کی قبول، میری ہوگی، اگر میری نیت نیک۔ رسول اللہ کے پیچھے منافق پڑھتے تھے، کوئی فائدہ نہیں ہو۔ ہر آدمی اپنی نماز کی فکر کرے، امام کے بارے نہ سوچتا رہے کہ فلاں کے پیچھے پڑھ لی تو قیامت آ جائے گی۔ سب آپ کے بھائی ہیں، سب کے پیچھے نماز پڑھیں۔ میں آخر میں یہ بات چینے کی وغیرہ صرف زبان سے بڑا کہتے ہیں کسی صاحب، مگر جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا، گھیر لیا، آپ کو مسجد پر قبضہ کر لیا۔ صحیح بخاری اٹھائیں، عبید اللہ بن عدی بن الخیار آپ کے باندھے گئے کہ امیر المومنین امام آپ ہیں صحیح، وہ فتنے والا امام بن گیا مسجد، ہم دونوں نفرت کرتے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے۔ یہ حضرت عثمان ہی کہہ سکتے رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا عبید اللہ نماز سب سے بہترین کام ہے، اس لیے جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو بہترین کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ کرو۔ جو میرے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں اس وقت ان کا ساتھ نہ، کیسی گر کی بات ہے۔ پھر نماز میں کہتے ہیں بریلوی شرک کرتے، چلو معاذ اللہ کرتے نہیں، نماز میں تو شرک نہیں کر رہے۔ شیعہ گالیاں دیتے، نماز میں تو نہیں دیتے، باہر دفعہ اپنا حساب دیتے پھر نماز آپ دیکھیں کہ قبلہ رخ پڑھ رہا ہے، قرآن ٹھیک پڑھ رہا، اللہ اللہ خیر صلاح، کیوں فکر کرتے ہیں کہ نماز نہیں اس کے ساتھ پڑھنی؟ سب کے پیچھے پڑھو، کھلے دل سے پڑھو، ورنہ کیا حال ہوگا۔ ایک زمانے میں مکہ میں یہ شیعہ حضرات قابض ہو گئے تھے، کئی مدت دکھائی آ رہا، خیر العمل ہوتا رہا دانوں میں، جمعے پڑھاتے تھے، نمازیں پڑھاتے تھے، سارے اہل سنت پڑھتے تھے، کئی مدت، کئی مرتبہ پھر آپ دیکھتے ہیں ترک کے زمانے میں تھے وہ بریلوی حضرات کے ہم عقیدہ تھے، اب نجدی حضرات نے یہ اہل حدیثوں کے ہم خیال ہیں، تو ہم کیوں اللہ کے گھر میں جا کر کہیں اس کے پیچھے نہیں پڑھنی، اس کے پیچھے؟ اپنے عقیدوں کا لوگ حساب خود دیں گے، ہم نے صرف یہ دیکھنا کہ نماز ٹھیک طریقے سے پڑھا رہا، اللہ اللہ خیر صلاح، پھر اور کسی چیز کی تفتیش کی ضرورت نہیں۔ اللہ توفیق دے، مسلمانوں کے دل اللہ ملا دے، یہ بھائی بن کر ایک دوسرے کا احترام کریں، کوئی عالم بھی سامنے آئے عالم سمجھ کر اس کی عزت کرو، اور عالم بھی کچھ خیال کرے کہ کیوں مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں، توبہ تو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں کوئی بھی عمومی رائے بات پہ کوئی بھی اگر کوئی دوسری ذرا سی ڈفرینس آف اوپینین آئے تو ایک دم اس کو کہہ دیتے ہیں کوئی نیا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے۔ تو اس کو آپ کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے؟ فتنہ کب ہوتا ہے؟ اتنا اصل میں نا ایک ایسی بے بسی یا لاچاری کی سٹیٹ کو کہتے ہیں کہ جب انسان اس قابل نہ رہے کہ سوائے غلطی کے یا کم غلطی کے دو چوائسز ہیں، بہت بڑی غلطی کرنی ہو یا چھوٹی غلطی کرنی ہو، وہ بڑا گناہ کرنا پڑے اپنی جان بچانے کے لیے یا ایمان بچانے کے لیے، یا چھوٹا گناہ کرنا، ثواب کی کوئی وہی نہ ہو، آپشن ہی نہ ہو آپ کے پاس، اس کو فتنہ کہتے ہیں اس سٹیٹ کو، کہ کوئی نہ کوئی نقصان، بڑا نقصان یا چھوٹے نقصان کے بیچ میں سے آپشن مل رہی ہے آپ کو، بس یہ ہے آپ کا بیسک فتنے کا جو ہے نا، آپ نے کیسے دیکھنا ہے اس کو۔ اب جب کوئی کہتے ہیں نا کہ غامدی صاحب نیا فتنہ آ گیا، تو مودودی ایک فتنہ تھا اور ہزار اور ہیں، میں اب کیا ابھی کے نام لوں، پھر لوگ سمجھیں گے شاید ٹیکنگ سائڈز ہیئر، غامدی صاحب تو ابھی بھی ہیں۔ تو اس کیس کے اوپر علم جو ہے نا، علم وہ فتنے میں ڈال دینا جو ہے نا، وہ جہلیت کی یا علم کی کمی کی یا کج فہمی کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک۔ کیا بے بسی لگ رہی ہے آپ کو کہ آپ کے پاس سمجھ لیں غامدی صاحب کا کوئی فلسفہ آ گیا، تو کیا بے بسی ہے؟ اور کتابیں پڑھ لیں آپ، اگر وہ کوئی ایسا آرگیومنٹ دے رہے ہیں تو آپ اور ڈیپ ریسرچ کریں کہ آپ اس کو کاؤنٹر آرگیو کر سکیں۔ مطلب کوئی زبردستی تھوڑی ہے، کسی نے کیا زبردستی کرنی ہے آپ کے اوپر؟ آپ یہ کہیں گے کہ وہ عام عوام کو فتنے میں ڈال رہے ہیں، تو پھر عام عوام کو آپ فتنے سے
علم کے تھرو نکالیں یا ان سے ایک فرد کے طور پہ اس بندے کو چاہیے کتابیں پڑھ کے خود ہی نکل آئے غامدی صاحب کے فتنے سے, یا جس کو بھی فتنہ کہتے ہیں مودودی صاحب کے فتنے سے. ایون دو مودودی صاحب کو اور غامدی صاحب کو میں ایک ہی جملے میں استعمال کر رہا ہوں, بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اب کسی بھی, اب میں دیوبندی اسکالرس کو پڑھتا ہوں, اشرف علی تھانوی صاحب کو بہت تفصیل سے, اینڈ آئی تھنک ہی واز ون آف دوز پیپل جن کو میں آئی ریئلی ریویئر دس مین, تھاٹ بہت شارپ بلڈ کی. مولانا محمد شفیع کو, پھر مودودی صاحب از ون آف دا پرائمری انفلوئنس آن مائی اون مائنڈ. دونوں بالکل کاؤنٹر کرتے ہیں ایک دوسرے کو کئی جگہوں کے اوپر, مگر دونوں اکٹھے کیسے لے سکتا ہے ایک انسان؟ جب دونوں کو پڑھے گا تفصیل میں, اور پھر ان کے علاوہ بھی لوگوں کو پڑھے گا جو اجماع ہے اتنے بڑے بڑے جیے علماء کا, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ دونوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اتنی طاقتور ہیں, وہ لینی پڑیں گی آپ کو. اور ایک فلسفے کی اوج پہ پہنچ گیا سید ابو العلا مودودی جو ہے, پھر اشرف علی تھانوی بھی, مولانا محمد شفیع بھی, تقی عثمانی صاحب بھی, ویری شارپ پیپل. ان کو پڑھے بغیر تو آپ پھر مطلب ان کو نہ پڑھنا اصل میں فتنہ ہے. اپنے آپ کو فتنے میں ان لوگوں نے ڈالا جنہوں نے کتابیں نہیں پڑھی, بس سنی سنائی مسجد میں جمعہ یا خطبہ سنتے ہیں. یہ ایکسٹینٹ آف نالج ہے اگر آپ کا, کہ اسلام اتنا ہے جتنا جمعے یا خطبے میں آپ نے سن لیا, تو پھر تو آپ کے اسلام کی کوئی بھی چیز آپ کے لیے فتنہ ہو جائے گی, کیونکہ وہ مولوی صاحب کو تو نہیں پتا, انہوں نے کیا پتا کہ کیا کیا چیزیں آپ کی زندگی میں آپ کو لاحق ہو جانی آگے. سو جب علمی سطح کے اوپر کو کہنا وہ فتنہ پھیلا دیا, تو مجھے نہیں سمجھ آتی اس بات کی. متزلہ کا فتنہ تھا ایک, جنہوں نے ایک زبردستی خلیفہ کے دربار کو استعمال کر کے متزلہ کا فتنہ پھیلایا تھا, ورنہ متزلہ فتنہ تو نہیں تھا. اگر مامون رشید نہ ہوتا تو فتنہ ہی نہیں تھا متزلہ کا. عام بندہ گلی محلے میں چوبارے پہ کھڑا ہو کے نعرے مار رہا, بے شک اسلام کے خلاف وہ فتنہ تھوڑی ہے. جب تک کوئی پاور استعمال ہو کے زبردستی نہیں ہوگی, بے بسی نہیں ہوگی, بڑے اور چھوٹے نقصان کے بیچ میں فیصلہ نہیں ہوگا. احمد بن حنبل کو آپ تفصیل سے پڑھے, آپ کو پتہ چلے فتنہ ہوتا کیا ہے. مامون رشید کو ایکویشن سے باہر نکالیں, دیکھتا ہوں کہاں سے متزلہ کو فتنہ ہے. عام عوام تو بڑے بڑے اسکالرس کو ہی فالو کری تھی. بالکل اس طریقے سے ابھی بھی کس نے کیا زبردستی کی آپ کے اوپر؟ اصل میں تو فتنہ امریکہ ہے, اصل میں فتنہ اسرائیل ہے, اصل میں فتنہ ہماری یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے. یہ اصلی فتنہ, یہ غامدی اور مودودی کو فتنہ بنا کے بیٹھے ہوئے. کیا زبردستی کرتے ہیں یہ لوگ؟ کون سے ڈنڈے سے ہاتھ کے انہوں نے زبردستی کہا ہے کہ نہیں مودودی کو ہم مانو گے نہیں تو گولی مار دیں گے. یہ تو پارلیمنٹ ہاؤس ہے اصل میں فتنہ ہمارے اوپر. تو یہ جس طریقے کی یہ غبن کر دی انہوں نے سوچ کو, برطانیہ اور امریکہ کی پراپر ایک فلسافیکل تھاٹ کو پاکستان میں انسٹال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ ہے اصل میں فتنہ. اور کون سا کتاب کہاں سے فتنہ ہو گئی؟ دوسری کتاب پڑھ لیں آپ, یا اسی کتاب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اپنا علم بڑھا لیں. وہ کون سا فتنہ ہے؟ کتاب پڑھنے کے لیے کون سی کوئی محنت چاہیے, پیسے چاہیے یا ریسورسز چاہیے آپ کے لیے, وقت چاہیے. اب وقت جہاں پہ لگ رہا ہے آپ کا, نوکری آپ کی وہ جو غلامی ہے, وہ اصل میں فتنہ. پھر تو اگر کتاب پڑھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں بچ رہا تو اصل میں تو فتنے میں آپ اپنی نوکری کی وجہ سے, کیونکہ وقت کی قلت ہے. کتابوں کی قلت کسی کے پاس نہیں. اللہ نے ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ 14 سال سے قرآن ایک ریڈی والے کے بھی ایکسس میں اللہ نے رکھا ہوا ہے. یہ واحد کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ جس کے اوپر پرائس نہیں لگنے دے رہے. جس نے قرآن پڑھنا ہے 5 منٹ کے فاصلے پہ مسجد میں 500 نسخے مفت میں پڑھے ہوئے, ایسی تفسیر مفت میں ملتی ہیں. یہ ایسا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ نہ صرف قرآن کو سیو کیا بلکہ ایکسیسیبل بھی کر کے دیا آپ کو. آپ پڑھ لیں جا کے. سو کوئی ایک اسکالر جب فتنہ بنتا ہے نا, تو یہ آپ اصل میں وہ آپ کی لائف سٹائل ہے جو فتنہ بن رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ اسکالر جو ہے نا وہ آپ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سک رہے. میری کوئی بات آپ کو وہ لگتی ہے کہ جی میں کوئی انوکھی بات کر رہا ہوں, تو آپ پڑھ لیں, آپ سن لیں میری بات, اس کے خلاف باتیں سن لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا میں فتنہ ہوں کہ نہیں, یا کوئی بھی بندہ فتنہ ہے کہ نہیں. سو جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا فتنے کی نس کیا ہے, اس کی کاز اینڈ افیکٹ کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے, تب تک کسی کو بھی فتنہ کہہ دینا آپ خود فتنہ ہے. پھر آپ اپنے بچوں کے لیے فتنہ ہے جو فتنے کو کیجولی استعمال کریں, ہر چیز کو فتنے میں ڈال دیا. اتنا کوئی کرسٹل کانسیپٹ ہے فتنے کا. اب دجال کو لے لیں, دجال کے فتنہ کیوں ہے؟ ایک بندہ آیا, اس نے کہہ دیا میں اللہ ہوں, میں نبی ہوں, پہلے کہے گا, پھر بعد میں کہے گا میں خدا ہوں. وہ فتنہ کیسے ہو گیا؟ کل کوئی گلی کا محلے کا بندہ اٹھ کے کہہ دے میں, تو وہ فتنہ ہے. دور لگاؤ اس کو, جیل میں ڈالو اس کو. دجال کے ساتھ یہ کچھ کر نہیں سکیں گے آپ, اس لیے فتنہ ہے. جتھے اکٹھے ہو جائیں گے, کروڑوں نہیں اربوں لوگ دجال کے اوپر بیعت کر کے اوپر فورس کے, کیا عرب ریڈی والے اکٹھے ہوں گے؟ نہیں,
गवर्नमेंट इकट्ठी हो जाएंगी उसके पीछे, पॉलिटिकल पावर इकट्ठी हो जाएगी, आर्मी इकट्ठी हो जाएंगी, इसलिए फितना बनेगा, वरना एक बंदे ने कौन सी क्या कर लेना किसी का। सो अंडरस्टैंड फितन का मतलब क्या है। फितन बेबसी का नाम है, वो बेबसी उलमा कराम के खिलाफ नहीं हो सकती या फिर उनकी वजह से नहीं हो सकती। बहुत ही बड़ा मसला है कि अगर आप इसको कैजुअली लें। एक कुव्वत है, एक बंदे ने कहीं से अचीव की है, वो अपने आप को गलती के ऊपर जो है ना वो मुनस्सर करके अपनी कुव्वत का इस्तेमाल कर रहा था, तब तक वो फितने में कन्वर्ट नहीं हो रहा। अब आप खुद देख लें असल में फितन कहाँ पे है। फितन हमारे घरों में है, असल में फितन उस मुरव्वजा मामलात के अंदर है कि जो खुद अपने ऊपर खुद लागू किए हुए हैं आपने, ऐसे किए हुए हैं कि मतलब खुद बताएं आप। एक मेरी वीडियो चले इधर और वो लोगों को लगे कि नई बात कर रहा है, मुझे तो वो बंदे फितना लगते हैं। वो है असल में फितना कि जो जत्थों में है इस वक्त, करोड़ों नहीं अरबों में है कि जो जिन्होंने तहिया किया कि कुरान नहीं खोलेंगे हम, जब तक बेटी की शादी नहीं होगी कुरान हाथ में भी नहीं पकड़ेंगे हम, क्योंकि वो उसके सर पे रखना होता है। ये जब इतना बड़ा जत्था और इतनी बड़ी फोर्स क्रिएट होगी तो एक रेला बनता है, वो है फितना। इंफरादी तौर पे कोई बंदे की क्या औकात कि वो फितना बने। तो बहुत ध्यान में रखें इस बात को, जब तक आपको खुद नहीं पता कि कहां पे इस लफ्ज का इस्तेमाल करना है, तो आप खुद एक फितन के क्रिएटर हैं, नथिंग एल्स। अपने बच्चों के लिए फितन है, क्योंकि बाप के बच्चे के लिए फोर्स होता है। फिर बच्चा आ रहा है उसी रूटीन में अपनी दुकान में बैठने के लिए, गल्ला संभालने के लिए बड़ा हो रहा है, तो उसने तो यही समझना जो बाप ने बताया वही दीन है। तो फिर बाप फितन हुआ ना बच्चे के लिए, मां फितन हुई, फिर डराती फिरती है बच्चे को। सोचें तो सही, किस बिना के ऊपर आपको ये लग रहा है कि कोई भी एक बंदा अपनी किताब लिखता है तो फितना बन जाता है, या कोई वीडियो रिलीज करता है फितना बन जाता है। ऐसे ही अपने आप को दिलासे दे रहे हैं बैठ के, ताकि जो सुनी सुनाई बात है कर दी। मेरे मौलवी साहब ने कोई और बात की थी, साहिल मियां ने कोई और बात की, साहिल मियां फितना। आपको ये कहां से यकीन आया कि कोई आपका मौलवी दुरुस्त है या मैं दुरुस्त हूं? कैसे पता चला? कौन सी किताब पढ़ी आप? जुम्मे का खुतबा सुन के आप फितन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। हालत की इतनी गहराइयों में हम इस वक्त, जब तक कोई रिसर्च नहीं की जाती, और वो भी उस तरह की रिसर्च कि जिसके ऊपर सहाबा या ताबईन से डायरेक्ट इस्तेदलाल नहीं हो रहा, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस्तिंबात के पिलर खड़े में, उसके ऊपर जाके सहाबा भी हम फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं लेते, नबी अलैहि सलाम का फर्स्ट प्रायोरिटी लेते। तब तक वीडियो के ऊपर कंटेंट नहीं बनता, 2 महीने लग जाते हैं रिसर्च में। आपने पढ़ा नहीं, वो फितना है, साहिल साहब फितना है जी, वो नई बात करते हैं। का मौका मिला। शेख, इससे पहले जो हम लोगों ने गुफ्तगू की थी तो उस पर कई सारी बातें आई। एक बात ये आई थी कि मौलाना मौदूदी की कई किताबों को आपने रिकमेंड किया था कि पढ़ना चाहिए, तो उस पर कई सारे अब आपके जहन में ये बात थी कि मौलाना मौदूदी के मनहज को लेकर के एक बहरहाल सवाल कायम रहता है, और ख़ासतौर से दिन की तशरीह जो उनके यहाँ है, या इस्लामी तारीख को देखने का जो उनका नुक्ता नज़र है, या फिर सहाबा किराम से मुतालिक जो उनका रवैया रहा है, या फिर अहादीस को लेकर के भी जो उनके यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर के लोग वो रहते हैं। तो आप जब मौलाना मौदूदी को रिकमेंड करते हैं या उनकी किसी किताब को, तो क्या आपके पेश नज़र भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या आप मतलब क्या कहते हैं इन जनरल आप मतलब मौलाना मौदूदी की किताबों को रिकमेंड करते हैं कि उनको पढ़ा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं ये बताऊँ आपको कि मौलाना मौदूदी हो या कसे बाशद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, मौलाना मोहम्मद इस्माइल सलफ़ी हो, मौलाना अताउल्लाह भोजियानी हो, बड़े बड़े आलम मशहूर इब्न तैमिया हो, इब्न क़य्यिम हो, तो किसी की तहरीर के भी पढ़ने का मकसद ये नहीं होता, मैंने बताया था उसमें। किसी की तहरीर पढ़ने का मतलब ये होगा आप कुल्ली तौर पर उससे इत्तेफाक रखते हैं। आप अपनी अकल इस्तेमाल कीजिए, समझ इस्तेमाल कीजिए, दलाल की रोशनी में उसको परखिए, जांचिए और तनकीद कीजिए। तो ये सलाहियत पैदा होनी चाहिए आपके अंदर। ये नहीं कि हम हद बंदी कर देंगे, बाबा फलां फलां को पढ़ना, फलां फलां को नहीं पढ़ना। ये मनहज बिल्कुल ही गलत है। ये इस बात पर दलालत करता है कि जिस मनहज पर कोई शख्स कायम है वो मनहज बहुत कमज़ोर है, कि किसी शख्स को पढ़ने की वजह से ढुलमुल हो जाएंगे। आप अपने अंदर मनहज या अकीदे के अंदर जब पुख्तगी पैदा कर लेंगे तो किसी शख्स तक गैर मुस्लिम की भी तहरीर आप पढ़ेंगे तो उससे मुतासिर नहीं होंगे, समझ में आ जाएगी कि वो क्या कहना चाहता है और किस हद तक हम उसके इत्तेफाक रखेंगे, इख्तलाफ रखेंगे। और मौलाना मौदूदी का शुमार तो मौजूदा दौर के उन मुस्लिमीन में होता है कि जिनका पूरी दुनिया पर असर पड़ा, ये नहीं कि सिर्फ बरसग़ीर, पूरी दुनिया पर, इसलिए कि उनकी किताबों के तर्जुमे मुख्तलिफ ज़बानों में, इंग्लिश में, फ्रेंच में और दूसरी ज़बानों में। तो उनके अफकार या उनके जो तसव्वुरात हैं दीन से मुतल्लिक हो या सहाबा के बारे में या दूसरी चीज़ें, वो उन्होंने खुद लिखी हैं किताबों के अंदर। अब उनको पढ़ने का ये मतलब नहीं होता कि हमने कुल्ली तौर पर उनसे इत्तेफाक कर लिया।
مقصد یہ ہے کہ ان کے نظریات یا تصورات کیا ہیں. ان کا جو بنیادی فکر ہے کہ اسلامی خلافت یا حکومت قائم کرنا چاہیے موجودہ دور میں، اور اس کے لیے انہوں نے پوری زندگی جو جدوجہد کی ہے، اس کے جو تصورات دیے وغیرہ، اور دین کی جو تشریح کی انہوں نے، تو یہ ایک تصور ہے کہ جس کے مطابق انہوں نے جماعت قائم کی، اس کے بعد پھر گروپ تھا، دعوتی کام کیے، اور مختلف بہت سی چیزیں ہیں اس میں. تو اس سے واقفیت آپ حاصل کیجیے. اسی طرح سے تبلیغی جماعت مثال کے طور پر ہے، یا اہل حدیث ہیں، ان کی مختلف تنظیمیں ہیں، یا ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، یا ان سب سے واقفیت ضروری ہے. اگر نہیں واقف ہوں گے تو اس طرح کے تصورات ہیں تو آپ تنقید کیسے کریں گے، ان کا جائزہ کیسے لیں گے، یا کہاں تک وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ان کا کلام یا ان کا تصور قابل قبول ہے یا نہیں قابل قبول ہے. تو میرا مقصد صرف کہنے کا یہ تھا کہ ان کتابوں پر، چاہے وہ غیر مسلموں کی ہو، مسلمانوں کی ہو، مسلمانوں کی کسی مکتبے کی ہو، پھر قدیم دور کی ہو، جدید دور کی ہو. قدیم دور میں تو کوئی اختلاف نہیں رہتا ہے، سب کی کتابیں پڑھتے ہیں. جدید میں جب آتے ہیں تو تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم ہو جاتا ہے. یہ بالکل یہ غلط تصور ہے. مطلب یہ طالب علم کے ناحیے سے تو بہت مذاق خیز چیز ہے. کیا بات ہے. کہیں کسی ادارے میں، کسی جامعہ میں، کسی ملک میں اگر کسی شخص کو ناپسند کیا جاتا ہے اور اس کو روکا جائے اسے پڑھنے، تو کوشش یہ کرنا چاہیے طلبہ کو وہ ضرور پڑھیں. کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیا بات ہے. میرا تو بہرحال یہی طریقہ رہا ہے. یہاں پر بہت سی کتابیں جو ممنوع ہیں، وہ ممنوع کتابیں زیادہ میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں ہے کیا کہ جس کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے. اور شاعر کا جو محبت مشہور وہ حب شیء الی الانسان ما منع. تو کسی شخص کو اگر کہیں گے نہیں یہ نہیں پڑھنا، وہ نہیں پڑھنا، وہ نہیں پڑھنا، تو ضرور اس کو پڑھنا چاہیے. ایک زمانے میں کتاب چھپی تھی محمد الغزالی کی، السنہ بین اہل الحدیث و اہل الفقہ. اب وہ یہاں بڑا ہنگامہ ہوا اس پر، تو بجائے کتنے ردود اس کے شائع ہوئے. سلمان العودہ نے رد لکھا، دوسرے لوگوں نے. مجھے اس کی فکر تھی کہ وہ اصل کتاب میں ہے کیا کہ جس کی وجہ سے تو اصل کتاب پہلے پڑھی، اس کے بعد دوسری کتاب. اس طرح سے ڈاکٹر محمد سعید رمضان بوتی کی کتاب السلفی مرحلۃ زمنیۃ مبارک لا مذہب اسلامی، تو اس پر بھی رد بہت سے لوگوں نے لکھا، بہت تنقید و تبصرے کی. میری کوشش یہ ہوئی کہ اصل کتاب پہلے پڑھوں. چنانچہ میں گیا سیریا، ان کے گھر گیا، انہوں نے 2 نسخے دیے مجھے. بقرعید کا دن تھا. ایک نسخہ کہا تھا کہ مولانا ابو الحسن ندوی صاحب کو پہنچا دینا، اور ایک تم رکھنا. چنانچہ وہ کتاب پوری پڑھی انہوں نے، تو اس میں ان کا تصور واضح ہوا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تبلیغی جماعت پر آپ تنقید کرتے ہیں، اب وہ جو ان کی فضائل اعمال ہے تبلیغ نے صاحب پڑھیں گے ہی نہیں، تو کیسے کیا تنقید کریں گے؟ محمل تنقید ہوگی آپ کی، بلا دلیل و بلا اساس تنقید ہوگی. تو اس لیے کہتا ہوں کہ جو شخص بھی داعی ہے یا مفکر ہے یا طالب علم ہے، تو طالب علم کا تو کام ہوتا ہے طلب علم، تجسس. جو شخص تجسس نہیں کرے گا وہ طالب علم میرے نزدیک نہیں. جو سے کھوج نہیں لگائے گا کہ پورے ذخیرے تراث میں یا موجودہ دور میں کیا کیا کس طرح کے رجحانات ہیں، تو اس وقت اسے طالب علم نہیں کہا جاتا ہے. اس کو وہ تطعیم جیسے ہوتی ہے، یا بچے کو کھلایا جاتا ہے، ڈوز دیا جاتا ہے، اس کو نہیں کچھ پتا ہے کہ ہمیں کیا ہے، تو وہ بچے کے مرحلے میں ابھی اس کا ذہن پختہ نہیں ہوا ہے، بالغ بھی نہیں ہوا، پختہ ہونا تو دور کی.